علی بھائی غرقد کو یہودیوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں ملتا ہے؟ ملتا ہے جی. دجال والا جو میں نے لیکچر دیا تھا, آپ یوٹیوب کے اوپر دجال اور دجالی سسٹم اور ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا. مسئلہ نمبر 133 تھا دجال کے اوپر. اس میں نے مسلم شریف کی ایک حدیث بتائی تھی کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان. اس میں عیسائی تو ظاہر ہے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے, یہودی جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. اور اس جنگ کے دوران یعنی مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کو قتل کریں گے. تو ایک درخت ہے جس کا نام ہے غرقد. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے غرقد لکھیں نا, غین را قاف دال, تو وہ باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی بھی آ جائیں گی. اسرائیل میں یہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کاشت کیا ہوا ہے غرقد. ظاہر ہے وہ بینیفیشری بھی بہت ہے, ایک تو بڑا گھنا ہوتا ہے. یہ درخت پورا اس طرح درخت نہیں ہوتا, یہ ایک جھاڑی نما ہوتا ہے پھیلا ہوا زمین پہ, یعنی اس کے اندر اگر 3-4 بندے بھی چھپ جائیں تو نظر نہیں آئیں گے. تو غرقد کا درخت یہودیوں کا درخت ہے. اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں حدیث میں, مشکات میں بھی آپ کو کسی جلد میں مل جائیں گے کہ وہ یہودیوں کو پناہ دے گا وہ درخت. باقی اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا نا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی معجزہ ہوگا کہ وہ پتھر اور درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو قتل کر دو. یعنی وہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ جو بھی یہودی ملے اسے قتل کر دو جو جنگ کے لیے آیا ہوگا. تو یہودی اس درخت میں پناہ لیں گے تو وہ درخت جو ہے نا وہ نہیں بتائے گا, الا یہ کہ کوئی ڈھونڈ لے. تو وہ غرقد کا درخت یہودیوں کا درخت اس لیے اسے کہا گیا کہ وہ پناہ دے دے گا یہودیوں کو. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس کی تصویریں کیا ویڈیوز بھی آپ کو, بلکہ اسرائیل میں کئی مسلمانوں نے جا کے وہ باقاعدہ ویڈیوز عرب کے لوگوں نے بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں, غرقد کے درخت دکھائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کتنی کثرت میں انہوں نے پہاڑوں کے اوپر موٹر ویز کے ساتھ ساتھ وہ سارے کاشت کیے. ہو سکتا ہے وہاں کے آبو واقع والے سے وہ بینیفیشری ہوں اس لیے کیے ہوں, اور یہ بھی چانس ہے, لیکن الٹیمیٹلی یعنی یہ فائدہ ان کو ہوگا اس حوالے سے. لیکن اس میں سر الفاظ بڑے عجیب ہیں. میں بتا دوں آپ کو, اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپے گا نا, تو وہ پتھر اور درخت کہے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دو. نہ وہ کہے گا اے بریلوی, نہ دیوبندی, نہ شیعہ. اگر مسلم کی آواز آئی تو بریلوی دیوبندی شیعہ نے تو نہیں جانا, کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے مسلم کہنے کو اپنی گالی سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہنا میں دیوبندی ہوں, وہ کہیں گے ہاں جی وہ یہ بھی ایک فرقہ ہے, یہ فلاں فلاں جگہ پہ دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی حنفی ہیں, لیکن ہمارا ان سے اختلاف ہے, آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. لیکن آپ جا کے میں مسلم ہو گئے گا میں کافر ہوں, مسلم نام سے ہی چڑھ جائیں گے. تو سر اس سے پہلے کہ آپ کو مسلم کیا کہ پکارا جائے اور آپ اس وقت بھی یہ سمجھیں کہ کوئی انجینئر صاحب آواز دے رہے ہیں پیچھے سے, اور آپ آواز پہ لبیک نہ کہے, آج سے اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کرتے ہیں. اس میں الفاظ آئی اے مسلم, ٹھیک ہے, میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دو. انہوں نے کہنا پتہ نہیں کون آواز دے رہے ہیں, انجینئر صاحب کو ویڈیو تو پیچھے چل گئی. ٹھیک ہے, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مسلم بن جاؤ اس سے پہلے کہ آپ پچھتائیں, سادے مسلمان بنے. ٹھیک ہے.